آج سے ایک دن پہلے آرمی چیف کی موجودگی میں فیصل کریم کنڈی اور گنڈاپور صاحب کی لڑائی ہو گئی. پھر وہاں پہ ایمل ولی خان کی لڑائی ہوئی جماعت اسلامی کے ساتھ, اور پھر وہاں پہ بیرسٹر سیف کو دہشت گرد قرار دے دیا گیا, اور یہ تک کہا گیا کہ بیرسٹر سیف ایک دہشت گرد ہے جو کیبنٹ کے اندر بیٹھا ہوا ہے. پھر وہاں پہ کراچی کے معاملات ڈسکس ہونے شروع ہو گئے. پھر وہاں پہ گنڈاپور صاحب اٹھ کے چلے گئے, انہوں نے کہا جی اس سے بہتر ہے کہ میں باہر کھڑا ہو کے سگریٹ پی لیتا ہوں. اور پھر فیصل کریم کنڈی صاحب نے کہا کہ 500 ارب جو ہے ان کا حساب لینا چاہیے. تو ایک ٹھیک ٹھاک قسم کا فساد وہاں پہ آرمی چیف کی موجودگی میں ایک سیاسی فساد ہو گیا. اور یہ کیوں ہوا, کس طرح ہوا, یہ ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے. اور جو آرمی چیف کی میٹنگ تھی اس میں گوہر خان صاحب بھی گئے ہوئے تھے, اور ساتھ ساتھ پرویز خٹک صاحب بھی موجود تھے. لیکن پرویز خٹک صاحب اور گوہر خان صاحب کی تصویر کسی کو نظر نہیں آئی. کیوں نظر نہیں آئی یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں بتایا جائے گا. اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر اس میٹنگ کی وجہ سے ٹھیک ٹھاک پھوٹ پڑ گئی ہے. پاکستان تحریک انصاف کیوں ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا رہی ہے یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں بتایا جائے گا. اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میں جو انٹرنیشنل انسانی حقوق کے ادارے ہیں ان سب کو خط لکھوں گا. خان صاحب کیوں خط لکھنا چاہتے ہیں؟ ایک سائڈ پہ مذاکرات ہیں, دوسری سائڈ پہ خط لکھے جا رہے ہیں. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اڑان پاکستان اور SIFC کا جو پروجیکٹ ہے وہ مکمل طور پہ ناکام ہو گیا. کیا واقعی ناکام ہو گیا؟ یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں بتایا جائے گا. لیکن ویلاگ کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں پلیز. اور اگر آپ نے بیل آئیکن کو بھی پریس نہیں کیا تو اس کو بھی پریس کریں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. اور یاد رکھیں کہ اچھی بات صدقہ جاریہ ہوتی ہے. اگر آپ کو یہ ویلاگ اچھا لگے تو اسے کسی نہ کسی کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں فاروق عباس نیوٹرل بائی جاوید چودھری. میں ناظرین آج آپ کو اندرونی کہانی بتانے جا رہے ہیں آرمی چیف اور ان کے سامنے بیٹھے ہوئے سیاستدانوں کی کہ وہاں پہ گفتگو کیا ہوئی تھی. خبر کا ایک حصہ تو آپ سن چکے ہیں کہ افغانستان کو وارننگ دی گئی تھی اور بتایا گیا تھا کہ کس وجہ سے ہم آپ کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں اور آپ نے کیا ہمارے ساتھ غلط کیا ہوا ہے. یہ تو زبان زد عام ہے, پتہ چل گیا سب کو. لیکن ایک اور کہانی بھی تھی. پولیٹیشنز کے ساتھ ملاقات ہوئی آرمی چیف کی, اور آرمی چیف کی کوشش تھی کہ سب کو بٹھا کے کنسنسس ڈیولپ کیا جائے. لیکن کنسنسس ڈیولپ ہونے کی بجائے وہاں پہ سیاستدانوں نے بیٹھ کے کیا کیا, کس نے کس کو کیا کہا, یہ ڈیٹیل سے سٹوری آپ کو بتائیں گے جاوید چوہدری صاحب. ایک تو پشاور کے اندر جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں ظاہر آرمی چیف نے میٹنگ کال کی تھی, اور اس میں جو خیبر پختونخوا کے بڑے سیاستدان ہیں ان سب کو بلایا گیا تھا, جو بڑی سیاسی جماعتیں ان سب کو بلایا گیا تھا. تو وہاں پہ علی امین گنڈاپور صاحب تھے, چیف منسٹر کی حیثیت تھے, اور ان کے ساتھ 2 بلکہ 3 اور چیف منسٹرز تھے جو سابق چیف منسٹر جن کو کہا جا سکتا ہے. اس میں محمود خان صاحب تھے, پھر پرویز خٹک صاحب تھے, اور پھر امیر حیدر ہوتی صاحب بھی تھے. تو وہاں پہ 4 چیف منسٹر ہوئے ایک سٹنگ, اور 3 پرانے چیف منسٹرز اس کے اندر تھے. پھر وہاں پہ فیصل کریم کنڈی صاحب تھے جو پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی ہیں اور وہاں پہ گورنر بھی ہیں. پھر جماعت اسلامی کی طرف سے 2 لوگ تھے وہاں پہ, اور اس میں ایک پروفیسر ابراہیم صاحب تھے, اور دوسرے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم صاحب تھے وہاں پہ, یہ دونوں تھے. پھر وہاں پہ آفتاب شیر پاؤ صاحب اپنے صاحبزادے کے ساتھ تھے. پھر وہاں پہ JUI سے حافظ عطاء الرحمان صاحب تھے جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھائی بھی ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے وہاں امیر مقام صاحب تھے. اور سب سے پہلے آرمی چیف نے سیکورٹی کے بارے میں بتایا کہ افغانستان کی صورتحال کیا ہے, پھر پاکستان کی صورتحال کیا ہے, خیبر پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے. بلکہ انہوں نے ایک نیریٹو دیا کہ جو پورا عالم اسلام ہے, بلکہ پوری دنیا ہے, وہاں پہ کسی قسم کے خود کش دھماکے نہیں ہوتے. نہ امریکہ کے اندر ہوتے ہیں, نہ یورپ کے اندر ہوتے ہیں, نہ UK کے اندر ہوتے ہیں, نہ سعودی عربیہ کے اندر ہوتے ہیں, نہ UAE کے اندر ہوتے ہیں. یہ جو بری چیز ہے, یہ جو خرابی ہے, یہ جو فساد ہے, یہ صرف اور صرف پاکستان اور اس سے ملحقہ علاقوں کے اندر ہے, جو ظاہر ہمارے لیے بدنامی کا باعث ہے, اور ہمیں اس چیز سے باہر نکلنا پڑے گا. ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ماضی کی کچھ غلطیاں جن کی وجہ سے ہمیں یہ خمیازہ بھگتنا پڑا, لیکن اب ہم ماضی کو ٹھیک تو نہیں کر سکتے, لیکن آگے بڑھ کے ہم حال کو ٹھیک کر سکتے ہیں. اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ افغانستان کے ساتھ, طالبان کے ساتھ ہماری کوئی لڑائی نہیں, صرف ایک اختلاف ہے کہ وہاں پہ جو فتنہ الخوارج ہے اسے ختم ہونا چاہیے. اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر فساد پھیل رہا ہے, اور جب تک یہ وہاں پہ موجود ہیں لوگ, اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. ہمارا اختلاف طالبان کے ساتھ رہے گا, اور یہ ہماری اب اسٹیٹک پالیسی ہے, اسٹیٹ کی پالیسی ہے یہ, اور اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو جب یہ سارا معاملہ چلتا رہا, ڈائلاگ چلتا رہا, تو پھر اس کے بعد گنڈاپور صاحب بولے, یعنی آرمی چیف کے بعد گنڈاپور صاحب کی باری آئی. تو گنڈاپور صاحب نے ایک تو یہ کہا کہ فتنہ الخوارج جو ہے اس کے اوپر ہمارا کنسنسس ہے, اور ہم ریاست کے ساتھ ہیں, اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس مسئلے کو ایک پرامن طریقے سے مکمل طور پہ ختم کریں, حل کریں, اور ہم اپنی افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ہمیں یہ معاملہ سیٹل کرنا چاہیے.
پھر اس کے بعد عطاء الرحمان صاحب کی باری آئی تو عطاء الرحمان صاحب جو JUI کے ساتھ ہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ چیف صاحب سے کہا کہ آپ میں اور عوام کے اندر بہت ڈسکنیکٹ ہے، بڑا فاصلہ ہے اور عوام آپ کے اوپر ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں. تو ایک عجیب سی بات تھی جو وہاں پہ حافظ عطاء الرحمان صاحب نے کہی. تو اس پہ چیف صاحب نے ان سے کہا جی آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے، عوام اور افواج پاکستان دونوں ایک ہیں اور ان دونوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا. آپ کو پتہ نہیں کہاں یہ ڈسکنیکٹ نظر آتا ہے یا کہاں آپ کو نظر آتا ہے کہ عوام ہم پہ ٹرسٹ نہیں کر رہی. تو اس پہ بہرحال انہوں نے تھوڑی سی تکرار کی اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا جی جو آپ پالیسی بنائیں گے، یہ حافظ عطاء الرحمان صاحب نے کہا کہ آپ جو پالیسی بنائیں گے میں اسے لے کے اپنی پارٹی کے اندر جاؤں گا اور پھر اس کے بعد آپ کو جواب دوں گا کہ ہم کس حد تک آپ کی سپورٹ کر سکتے ہیں یا ہم اپنی ریاست کی سپورٹ کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ایمل ولی صاحب کی باری آئی تو انہوں نے بڑی لمبی تقریر کی. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ چیف صاحب کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ ماضی کی غلطیاں ہیں اور آج اگر یہ ہمیں مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو پھر ہمیں ماضی کا اعتراف کرنا پڑے گا. ہمیں یہ اعتراف کرنا پڑے گا کہ جنرل ضیاء الحق صاحب کی پالیسی غلط تھی اور ان کی وجہ سے یہاں پہ اسلحہ بھی آیا اور یہاں پہ منشیات بھی آئی اور اس کے بعد ایک سو کارڈ قسم کی ایک مذہبی طبقہ بھی یہاں پہ ڈیولپ ہوا جس نے آگے پورے پاکستان کی ہر چیز کو ہلا کے رکھ دیا. پھر انہوں نے اشارہ کیا کہ جو دہشت گرد ہیں جب تک ہم انہیں نہیں نکالیں گے اس وقت تک یہ معاملہ سیٹل نہیں ہوگا. اور انہوں نے یہ کہا کہ آج اس محفل کے اندر بھی دہشت گرد بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ماضی میں جہاد کی پرورش کی تھی، جہاد کو سپورٹ کیا تھا. ان کا اشارہ جماعت اسلامی کی طرف تھا. انہوں نے کہا جی یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے یہاں پہ جہاد کی داغ بیل رکھی تھی اور ان کی وجہ سے پاکستان آج مسائل کا شکار ہے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے عطاء الرحمان صاحب کی طرف بھی دیکھا، مولانا عطاء الرحمان صاحب کی طرف، اور ان کی طرف دیکھ کے کہا جی یہ دیکھیں یہ تو ان جہادیوں کو پروموٹ کرتے رہے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے رہے ہیں تو آج یہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اگر یہ ماضی کی غلطیاں تھیں اور یہ لوگ اس کو سپورٹ کرتے رہے ہیں تو میرا خیال ہے ان کی مذمت کرنی بھی ضروری ہے اور ان کو بھی اپنا اعتراف کرنا چاہیے اور ساتھ معافی مانگنی چاہیے قوم سے. ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو دہشت گرد ہیں صرف یہاں نہیں بیٹھے ہوئے بلکہ جو کیبنٹ ہے اس کے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس پہ پھر جو چیف منسٹر تھے انہوں نے کہا کہ یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، کس قسم کی بات کر رہے ہیں آپ. تو ایمل ولی صاحب نے کہا کہ میں بیرسٹر سیف صاحب کی بات کر رہا ہوں کہ بیرسٹر سیف صاحب نے خود یہ اعتراف کیا تھا کہ میں افغانستان کے جہاد کے اندر باقاعدہ لڑتا رہا ہوں. تو جو شخص افغانستان کے جہاد کے اندر لڑتا رہا ہے اور وہ اس کو کلیم کرتا ہے، وہ اس کا اعتراف کرتا ہے تو پھر ہم اس کو دہشت گرد کیوں نہ کہیں، کیونکہ اگر ماضی کے سارے لوگ دہشت گرد تھے تو پھر بیرسٹر صاحب بھی دہشت گرد ہے اور وہ پھر یہ کس قسم کے معاملات وہاں پہ سیٹل کرے گا. بلکہ انہوں نے کہا جی اس سے پہلے جو مذاکرات چل رہے تھے طالبان کے ساتھ اس کے اندر بھی بیرسٹر صاحب شامل تھے اور اب جو طالبان کے خلاف ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس کے اندر بھی بیرسٹر صاحب شامل ہیں. تو بیرسٹر صاحب کو چاہیے کہ وہ چیز طے کریں کہ انہوں نے مذاکرات کرنے ہیں یا پھر انہوں نے لڑائی کرنی ہے. تو یہ بات بھی وہاں پہ پھر اٹھائی گئی، یہ نقطہ بھی وہاں پہ اٹھایا گیا. اس کے بعد جب گورنر صاحب کی باری آئی تو گورنر صاحب نے چیف صاحب سے کہا کہ اچھی بات ہے ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور ہمیں اس معاملے کو ایک ہی بار ونس فار آل ختم کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ میں چاہوں گا کہ یہاں پہ ان 500 ارب روپے کا حساب بھی مانگا جائے جو خیبر پختونخوا میں وفاق نے دیا ہے اور وہ دیا ہے اینٹی ٹیررزم ایکٹیویٹی کو ختم کرنے کے لیے. جو 500 ارب روپے ہے اس کا حساب ہونا چاہیے اور آڈٹ ہونا چاہیے کہ وہ پیسہ کہاں پہ خرچ ہوا ہے. نہ یہاں پہ CTD بنی ہے، نہ یہاں پہ پولیس کو ڈیولپ کیا گیا ہے، نہ دہشت گردوں کے مقابلے کے لیے یہاں پہ کوئی فورس بنی ہے. جب یہ بات ہو رہی تھی تو اس پہ گنڈا پور صاحب ناراض ہو گئے. انہوں نے کہا جی یہ کس ٹائپ کی بات کر رہے ہیں آپ اور اس فورم میں آپ بات کر رہے ہیں اور اس ٹائپ کی آپ کو بات نہیں کرنی چاہیے. تو وہ ان کا جو رویہ اور آواز تھی بڑی لاؤڈ تھی. تو اس پہ فیصل کریم کنڈی صاحب نے کہا کہ تمہیں تمیز سے بات کرنی چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے تمیز سکھائیں گے. تو ان کے درمیان ٹھیک ٹھاک قسم کی چپکلش ہو گئی اور اتنی زیادہ چپکلش ہو گئی کہ وہاں پہ جو لوگ موجود تھے انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ آپ کس فورم پہ بات کر رہے ہیں، آپ بچے ہیں یا بچوں جیسی لڑائی کر رہے ہیں. بلکہ وہاں پہ ایمل ولی کی آواز زیادہ اونچی سنائی دی کہ یہ تو بچوں کی طرح لڑ رہے ہیں. آپ کو احساس کرنا چاہیے کہ ہمارے صوبے کی صورتحال کیا ہے اور اس بری صورتحال میں بھی آپ کا جو رویہ ہے وہ ناقابل برداشت ہے. تو اس طرف سے پھر فیصل کریم کنڈی صاحب نے بھی جواب دینا شروع کر دیا. پھر اس سائڈ سے گنڈا پور صاحب نے بھی جواب دینا شروع کر دیا. پھر گنڈا پور صاحب نے کہا کہ یہ فیصل کریم کنڈی کی بات سننے سے بہتر ہے کہ میں باہر چلا جاؤں، وہاں پہ جا کے میں سگریٹ پینا شروع کر دوں. میں سگریٹ پینا زیادہ مناسب سمجھتا ہوں اس ساری صورتحال کے اندر بیٹھنے سے. پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور اٹھ کے باہر چلے گئے. اب باہر چلے گئے تو پھر پیچھے سے کوئی انہیں بلانے کے لیے نہیں گیا کیونکہ وہاں پہ سب لوگوں نے پھر اپنی گفتگو شروع کر دی. اور تھوڑی دیر بعد جب گنڈا پور صاحب کو محسوس ہوا کہ مجھے کوئی شخص بلا نہیں رہا تو پھر خود ہی واپس آ گئے اور خود واپس آ کے انہوں نے وہاں بیٹھ کے پھر گفتگو شروع کر دی. اس دوران جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں
ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ دیکھیں جی کراچی کی جو صورتحال ہے وہ چیف صاحب آپ کو اس کے اوپر بھی توجہ دینی چاہیے، وہاں پہ حالات بہت زیادہ خراب ہیں اور وہاں پہ آپریشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں چل رہا وغیرہ وغیرہ. انہوں نے بہت لمبی چوڑی بات کی، انہوں نے بزنس مینوں کی بات پہ کی. تو اس پہ آرمی چیف کا یہ ری ایکشن تھا کہ دیکھیں کراچی کے اوپر بات نہیں ہو رہی ہے، ہم خیبر پختونخوا میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو دہشت گردی یہاں پہ ہو رہی ہے ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے. ایمن ولی نے بھی وہاں پہ یہ نقطہ اٹھایا کہ یہ دیکھیں دوبارہ یہ کراچی کی طرف لے گئے معاملے کو، جبکہ کراچی کا ایشو نہیں ہے، ہمیں یہاں پہ بیٹھ کے یہاں کے مسائل کی بات کرنی چاہیے. لیکن جماعت اسلامی اس کے اوپر ڈٹی رہی اور پھر وہاں پہ ظاہر ایمن ولی اور جماعت اسلامی کے امیر جو ان کے ساتھ بھی تو تکار ہو گئے اور وہ معاملہ بھی وہاں پہ بہت زیادہ نہیں چلا. اس دوران بار بار جو لقمہ دے رہے تھے ایمن ولی صاحب دے رہے تھے، وہ ہر شخص کو رسپانڈ کر رہے تھے، بلکہ ایک لیول پہ آ کے تو انہوں نے افواج پاکستان سے یہ بھی کہا، چیف سے آرمی چیف سے بھی یہ کہا کہ جناب آپ قدم آگے بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا پہلے کہ اس بار جو آپ وعدہ کر رہے ہیں آپ اس کے اوپر پورا اتریں گے، آپ واقعی ان لوگوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر دوبارہ یہ لوگ ری اسمبل ہو جائیں اور اسٹیٹ کی پالیسی بدل جائے اور اسٹیٹ ان کے ساتھ مل جائے. بلکہ انہوں نے یہاں پہ ایک یہ مثال بھی دی کہ پشاور کے اندر ایک باغ ناران ہے اور اس باغ ناران میں چند دن پہلے طالبان کی وہاں پہ ٹی ٹی پی کی باقاعدہ وہاں پہ میٹنگ ہوئی ہے، اور وہ ظاہر ہے ایک سیٹل ایریا کے اندر جب میٹنگ ہو جائے اور اس کے اوپر کوئی ایکشن نہ لیا جائے تو پھر تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید اسٹیٹ کے اندر ایک اور پالیسی بھی چل رہی ہے اور وہ پالیسی جو ہے وہ بھی اسٹیٹ ہی چلا رہی ہے، اسٹیٹ اس کی بیکنگ کر رہی ہے. تو اس پہ آرمی چیف کا یہ کہنا تھا کہ یہ تو میرے لیے خبر ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ایسا ہوا ہے. تو پھر ظاہر انہوں نے کہا کہ ایسا تو اسٹیٹ کی کوئی پالیسی نہیں ہے، اسٹیٹ بہرحال اس سارے ایشو کو سالو کرنا چاہتی ہے. تو یہ بھی وہاں پہ بات ہوئی اور مجھے لگتا ہے کہ یہ باغ ناران والی جو بات ہے اس کے اوپر کوئی انویسٹیگیشن ہوگی، کیونکہ جو وہاں پہ صورتحال تھی اس سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو ایک نئی چیز سامنے آئی ہے اس کو فوج نے بڑا سیریس لیا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ گور خان صاحب بھی تھے. گور خان صاحب نے چیف صاحب کی ساری پالیسیز کی تعریف کی اور یہ بھی انہوں نے کہا جی کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ فتنہ الخوارج ختم ہو، افواج پاکستان کے ساتھ ہیں، ہماری تمام ہمدردیاں افواج پاکستان کے ساتھ ہے، افواج پاکستان سیویر پاکستان کی، اور ہمیں اس نازک وقت میں اکٹھے ہونا چاہیے، ہمارے درمیان کوئی ڈیوائڈ نہیں ہونی چاہیے. تو وہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ گوہر خان صاحب عمران خان صاحب کی پارٹی کے ساتھ تعلق نہیں ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نہیں ہیں، بلکہ وہ بہت بڑے سپورٹر ہیں جو وہاں پہ خیبر پختونخوا کے اندر جو امن قائم کرنے کے لیے یا معاملات کو ٹھیک کرنے کی جو کوشش ہو رہی ہے اس کے وہ بہت بڑے معاون ہیں. تو بیرسٹر گوہر صاحب کی جو گفتگو تھی اس سے سب کو حیران کر دیا. بلکہ میری جو وہاں پہ لوگ موجود تھے ان کے ساتھ بات ہوئی تو سب نے کہا کہ گوہر خان صاحب کا جو رویہ تھا بڑا ہی پازیٹیو تھا اور یہ محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں اور یہ عمران خان صاحب کا بیانیہ جو ہے اس کو لے کے چل رہے ہیں. تو بہرحال ایک اچھی ایفرٹ تھی افواج پاکستان کی طرف سے، آرمی چیف کی طرف سے، تاکہ تمام ایک لوگوں کو اسٹیک ہولڈرز کو بٹھا کے ایک کنسنسس کے اوپر جایا جائے کہ ہمیں افغانستان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے اور جو طالبان وہاں پہ موجود ہیں یا جو ٹی ٹی پی وہاں پہ موجود ہے اس کے ساتھ کیسے لڑنا چاہیے. ایک تو آرمی چیف نے یہ بھی بتایا کہ پورے خیبر پختونخوا کے اندر کوئی ایک بھی ایسا علاقہ نہیں ہے جو اس وقت طالبان کے قبضے میں ہو یا وہاں پہ ٹی ٹی پی بیٹھی ہو. اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ افغانستان کے اندر ہم نے صرف اور صرف اپنے لوگ جو پاکستان سے بھاگے ہوئے ہیں جن کا تعلق کالعدم ٹی ٹی پی کے ساتھ ہے، جو فتنہ الخوارج میں ہیں، ان سب کے ساتھ نپٹنا ہے. ہم نے کسی افغان کو تکلیف نہیں دینی، ہم نے کسی افغان ٹارگٹ کو ٹارگٹ نہیں کرنا، نہ ہم نے ان کی گورنمنٹ کو ہلانا ہے. ہمارا صرف ایک ہی تقاضا ہے، صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ یہ لوگ جو یہاں سے بھاگ کے وہاں پناہ گزین ہیں اور پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں آپ انہیں ختم کریں، کیونکہ ان کی موجودگی میں پاکستان پروگرس نہیں کر سکتا اور ہم نے ان کو ختم کرنا ہے. اور ساتھ ان کا بار بار یہی کہنا تھا کہ ہم اس ٹائپ کے آپریشن کرتے رہیں گے جب تک یہ فتنہ الخوارج وہاں پہ ختم نہیں ہوتا. بہرحال ایک کنسنسس سے ڈیولپ ہوا ہے اور آنے والے دنوں کے اندر میرا خیال یہ ہے کہ اس کے اوپر مزید بحث ہوگی، مزید باتیں ہوں گی. لیکن ایمن ولی صاحب جو ہیں وہ مجھے لگتا ہے بیرسٹر سیف صاحب کا سر لے گئے ہیں اور آنے والے دنوں بیرسٹر سیف صاحب کا کیا بنتا ہے یہ مجھے نہیں اندازہ، لیکن بہرحال بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے ڈسکس کیا اور پوری کیبنٹ کے اندر مجھے لگتا ہے صرف انہیں بیرسٹر سیف ہی پسند آئے تھے کہ جن کا وہ ذکر کریں اور اس کے بعد ایک ایسی امبیرسنگ صورتحال پیدا ہو کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو سامنے آ کے اپنے مشیر کو ڈیفینڈ کرنا پڑ گیا. لیکن یہاں پہ ایک چیز بڑی حیران کن ہے کہ جو فوٹیجز ریلیز ہوئیں
वहाँ पे मीटिंग की, उसके अंदर बैरिस्टर गौहर साहब की तस्वीर नहीं थी और परवेज़ खटक साहब की तस्वीर नहीं थी। ये पता नहीं तस्वीर क्यों गायब होगी। और ये ज़हन में रखें कि जहाँ एमल वली बैठे हुए थे उनके बिल्कुल साथ बैरिस्टर गौहर बैठे हुए थे और साथ ही परवेज़ खटक साहब बैठे हुए थे। अब परवेज़ खटक साहब इसके अंदर क्यों नहीं है और गौहर खान साहब इसके अंदर क्यों नहीं है, ये बड़ी अचंभे की बात है, बड़ी हैरानकुन बात है। जब सब लोग हैं तो गौहर खान साहब क्यों गायब हो गए? कुछ लोगों का कहना यह है कि इसके लिए बाकायदा दरख्वास्त की गई थी कि हमारी जो फुटेजेज है उसको रिलीज़ ना किया जाए। परवेज़ खटक साहब ने तो ये नहीं कहा होगा, या हो सकता है उन्होंने कहा हो क्योंकि उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है सियासत से और अपने आप को वो साइड पर रख रहे हैं। हो सकता है उन्होंने ये कहा हो कि जी मैं जब यहाँ पे बैठूंगा तो फिर मेरी ट्रोलिंग शुरू हो जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, तो शायद उनकी दरख्वास्त पे उनकी तस्वीर नहीं लगाई गई। और उनके साथ जो बैरिस्टर गौहर साहब है, मुझे लगता है कि गंडापुर साहब की तरफ से या बैरिस्टर गौहर साहब की तरफ से दरख्वास्त की गई हो कि जी आप मेरी तस्वीर जो है यहाँ ना लगाएं। गंडापुर साहब ज़ाहिर चीफ मिनिस्टर हैं, उनको तो इसके अंदर होना चाहिए, लेकिन अगर मेरी पिक्चर लग गई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ट्रोलर्स हैं वो मेरा हशर कर देंगे। तो मुझे लगता है कि गौहर खान साहब या गंडापुर साहब की दरख्वास्त पे उनकी तस्वीर काट दी गई है और उसे रिलीज़ नहीं किया गया। लेकिन बहरहाल गौहर खान साहब वहाँ पे मौजूद थे और साथ साथ परवेज़ खटक साहब भी वहाँ पे मौजूद थे। ठीक है चौधरी साहब, आपने ये डिटेल बताई सारी। मुझे लग रहा है कि सबसे जो पॉजिटिव किरदार रहा है वो बैरिस्टर गौहर का और एमल वली का वहाँ पे रहा है, बाकी तो लड़ते हुए ज़्यादा नजर आ रहे हैं आपस में। हाँ, एमल वली का, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। जमात इस्लामी का भी एक किरदार, एक नहीं, इसमें आफ्ताब शेरपाव साहब का बड़ा पॉजिटिव किरदार था। अच्छा। आफ्ताब शेरपाव साहब का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है और उन्होंने अप्रिशिएट किया है कि इस सारे मामले को एक ही मरतबा हमें हल करना चाहिए। वो बड़ा सीजन पॉलिटिशियन है, ख़ानदानी सियासतदान है और बहुत अच्छे इंसान है और बड़ा पॉजिटिव बिहेवियर होता है उनका हर दौर में। तो अब क्योंकि उनकी पार्टी जो है ना वो सूबाई पार्टी बन गई हुई है तो वहाँ बैठ के वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनका सूबा जो है वो तरक्की करे। तो उनका रवैया बड़ा पॉजिटिव था। ठीक है नाजरीन, आपने पूरी डिटेल से स्टोरी जानी। आर्मी चीफ का बहुत अच्छा इनिशिएटिव था सबको इकट्ठा करने के लिए, लेकिन महसूस ऐसा होता है कि हमारी सियासत को भी मजीद थोड़ा मैच्योर होने की ज़रूरत है कि आपसी इख्तलाफात को भुला के किसी एक एजेंडे पे जहाँ इकट्ठे हैं कम से कम पहले उसे आगे लेके जाएं, बाकी चीज़ें आपस में वो डिस्कस करते रहे बाद में। अब चौधरी साहब एक नेक्स्ट स्टोरी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, इमरान खान साहब के हवाले से। उनका एक ट्वीट आया है, उसके ऊपर उन्होंने कहा है जी कि जो भी हथकंडे अपनाने हैं जी अपना लें, मैं कोई डील नहीं करूँगा। 190 मिलियन पाउंड के बारे में कहते हैं कि जाली केस है। मिलिट्री तहवील में वो कहते हैं कि हमारे जितने कारकुनान हैं उन पर तशद्दुद हो रहा है। जो इस तरह के इल्ज़ाम वो पहले भी लगाते रहते हैं, प्रूफ कभी नहीं होते, लेकिन खान साहब कहने से कभी बाज नहीं आते। और लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है जो हम मेनली डिस्कस भी आज करेंगे कि खान साहब ने अयादा कर लिया है कि वो पाकिस्तान को अब इंटरनेशनल फोरम्स पे बदनाम करेंगे। ये वर्ड मैं यूज़ क्यों कर रहा हूँ और खान साहब क्या करने जा रहे हैं, डिटेल से स्टोरी बताते हैं। अब देखिए, इमरान खान साहब ने इसके अंदर सारी बातें की हैं और ये बड़ी दिलचस्प बात है कि एक साइड पे मुज़ाकरात चल रहे हैं, दूसरी साइड पे धमकियाँ चल रही हैं और धमकियों में भी इमरान खान साहब पीछे नहीं हट रहे। भाई अगर आपने ये मुज़ाकरात करने हैं तो कुछ अर्सा तो आप अपने हॉर्सेस को होल्ड करें, कुछ अर्सा तो अपनी तलवार जो उसको नियाम के अंदर रख लें, बजाय इसके कि आपने तलवार ऐसे लहराई हुई है और साथ साथ कह रहे हैं कि मैं गर्दन उतार दूंगा और साथ कह रहा हूँ कि ये मुज़ाकरात करें। तो ये दोनों मामलात कैसे चल सकते हैं? तो मेरा ख्याल इमरान खान साहब को अपनी पॉलिसी को रिविजिट करना चाहिए। साथ उन्होंने स्टेट को धमकी दे दी है कि मैं जो इंसानी हकूक़ के आलमी इदारे हैं उन सब के अंदर ख़त लिखूंगा, वहाँ पे मैं अपील करूँगा कि मेरे साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है, बड़ा जुल्म हो रहा है। तो ये इमरान खान साहब जो है पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और अगर ये इस लेवल तक चलते जाएंगे तो आने वाले दिनों में ट्रंप आ रहे हैं, मेरा ख्याल ट्रंप इन चीज़ों को उठाएंगे और इमरान खान साहब का नाम ले के स्टेट को मज़ीद बदनाम करेंगे और इसकी आर्म ट्विस्टिंग करेंगे। ठीक है, मैं किसी अगले व्लॉग में बताऊंगा कि क्या क्या टारगेट्स हो सकते हैं अमेरिकन के 20 के बाद, 20 जनवरी के बाद। लेकिन सरदस्त मुझे लगता है कि इमरान खान साहब ट्रंप के आने से पहले इस टाइप का कुछ गंद जो है ना इंटरनेशनली घोलना चाहते हैं। ठीक है, वो वहाँ पे बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ की सूरत क्या है, जबकि मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को स्टार्ट करना चाहिए 2018 से, 2019 से, 2020 से 2021 में कि इंसानी हकूक़ की यहाँ पे क्या सूरत थी कि उन्होंने राना सनाउल्लाह को उठाया और उनके ऊपर 15 किलो हीरोइन डाल दी थी। इंसानी हकूक़ थे उस वक्त। मरियम नवाज़ को वालिद के सामने गिरफ्तार कर लिया गया और ये भी इंसानी हकूक़ बड़े ज़बरदस्त कमरा तोड़ के दाखिल हो गया और कमरा तोड़ के पुलिस जो थी वो दाखिल हो गई थी मरियम नवाज़ के कमरे में कराची के अंदर। ये भी एक इंसानी हकूक़ की बड़ी सुनहरी मिसाल है। फिर वहाँ पे मियाँ शहबाज शरीफ साहब के साथ क्या हुआ, हमजा शहबाज के साथ क्या हुआ, शाहिद खाकान अब्बासी को नीचे लटाया गया और डेथ सेल में रखा गया, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म था। एहसन इकबाल जो था उनको गोली लगी हुई थी और वो फिजियोथेरापी करवा रहे थे, लेकिन उनको फिजियोथेरापी नहीं करवाने दी, उनको भी वहाँ पे फेंक दिया और आज भी उनका बाजू जो है वो सीधा नहीं हो रहा, इस वजह से कि फिजियोथेरापी उस वक्त नहीं हो सकी थी। ख्वाजा आसफ जो है वो उनको उठा के जेल के सेल में फेंक दिया गया और आर्टिकल 6 उनके खिलाफ लगाना चाह रहे थे ख्वाजा आसफ के खिलाफ। तो ये सारे जो इंसानी हकूक़ की चैम्पियनशिप थी मेरा ख्याल इमरान खान साहब के दौर में वो बहुत आगे बढ़ी थी
اور خان صاحب کو چاہیے کہ اس کا ذکر ضرور کریں کہ جی ہمارے دور میں بھی انسانی حقوق بڑے زبردست تھے اور اب تو بہت ہی شاندار ہیں، تاکہ تھوڑا سا بیلنس کریٹ ہو، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور جب عمران خان صاحب اقتدار میں بیٹھے ہوئے تھے تو اس وقت وہ کیا کیا کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا جوہر صاحب ایک چیز بتائیے گا، یہ جو ڈیل کا ہم ورڈ یوز کرتے ہیں یا ایک تصفیہ جو ہوتا ہے، جو مذاکرات کا جو رزلٹ ہوتا ہے، اسے ہم کیا کہیں گے؟ ڈیل ہی کہیں گے اور کیا ہوگا جی؟ تو وہ تو کہتے ہیں میں نے کرنا ہی نہیں۔ ہاں پتہ نہیں کیا بات ہے، ایک سائڈ پہ انہوں نے اپنی ٹیم بھیجی ہوئی ہے اور ان سے کہا جی مذاکرات جاری رہنے چاہیے اور اس کا کوئی نہ کوئی رزلٹ نکلنا چاہیے، اور اس سائڈ پہ او کی آوازیں لگا رہے ہیں وہ، اور اس سائڈ پہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں ڈیل نہیں کروں گا، پتہ نہیں کیا ہے، کوئی کیا تماشا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بھی بتائیے گا جو صاحب کہتے ہیں SIFC اور اڑان پاکستان پروگرام فلاپ ہو چکے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اب دیکھیں خان صاحب جیل میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں سارے، لیکن دیکھ لیں پاکستان کی ریمیٹنس میں اضافہ ہو رہا ہے، پاکستان IMF جو ہے وہ ایگریمنٹ ان کے ساتھ ہو گیا، جو اسٹاک ایکسچینج ہے پاکستان کی تاریخ میں آج تک اس طرح نہیں ہوا، اس لیول تک گئی ہو، مہنگائی جو ہے سنگل ڈیجٹ پہ آ گئی ہے، انفلیشن جو ہے وہ کم ہوئی ہے، انویسٹمنٹ جو ہے وہ بھی پاکستان کے اندر ہو رہی ہے، انڈسٹری جو ہے وہ ٹرن اراؤنڈ ہو رہی ہے، بجلی کی قیمتیں جب کم ہو جائیں گی تو اور یہاں پہ بوم آ جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو شرح سود ہے وہ سنگل ڈیجٹ میں آ گئی ہے، تو خود آپ اندازہ لگائیں کہ اگر یہ اکنامکلی پاکستان سٹیبل نہیں ہو رہا تو پھر کیسے ہوگا سٹیبل، کیا اس کے علاوہ ٹیسٹ کیا ہوگا؟ SIFC کہتے ہیں جی فلاپ ہو گئی ہے، اڑان پاکستان فلاپ ہو گیا، لیکن خان صاحب کیا کر رہے ہیں، کہتے ہیں ریمیٹنس بند کر دو، ریمیٹنس بند کر کے کسے فلاپ کرنا ہے؟ پتہ نہیں، سمجھ نہیں آ رہی۔ ویسے خان صاحب ویسے ہیں کو بڑے سائنسدان، ویسے میرا خیال ہے دماغ ان کا آئنسٹائن جیسا ہے، اور انہیں آئنسٹائن ثانی کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، انہوں نے اپنی کوئی تشریح بنائی ہوتی ہے، وہ اسٹاک ایکسچینج اگر اوپر جا رہی ہے تو کہہ رہے نہیں ملک کی اکانومی خراب ہوگی، اور اگر فارن ریمیٹنس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے تو کہہ رہے نہیں فارن ریمیٹنس لوگوں نے بھیجنی بند کر دی ہے، اور اگر کوئی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے تو کہتے ہیں نہیں کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی، اگر رول اوور ہو رہے ہیں قرضے تو نہیں یہ نہیں ہو رہا ہے، کوئی رول اوور نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، تو یہ چائنیز آگے بڑھ رہے ہیں، یہ IMF کے ساتھ اگر ایگریمنٹ ہو نہیں کوئی نہیں ہوا، تو خان صاحب ان ننگی حقیقتوں کو دیکھنے کے لیے تیار رہیں۔ ٹھیک ہے ناظرین، آپ نے آج کا ویلاگ دیکھا، اینڈ پہ ایک چیز ضرور سمجھ آتی ہے، خان صاحب چاہتے ضرور ہیں کہ یہ سب کچھ پاکستان میں جو اکانومی اچھی ہو رہی ہے یہ فلاپ ہو جائے، کیونکہ وہ چاہ رہے ہیں کہ باہر سے پیسہ نہ آئے، وہ بار بار روک بھی رہے ہیں، یہ ایک اور بات ہے کہ وہ رک نہیں رہا، لیکن یہ کہنا کہ فلاپ ہو گئے ہیں یہ غلط ہے، ہاں کوشش ضرور جاری ہے ان کی طرف سے کہ یہ فلاپ ہو جائیں۔ لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔